یہ ہے جی ہماری حدیث عبداللہ بن مسعود، ان کا بھی تعارف ہم پڑھ چکے۔ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ کے کھنڈروں میں چل رہا تھا۔ آپ کھجور کی ایک چھڑی کو زمین پر ٹکا کر چل رہے تھے۔ اونچی نیچی جو زمین تھی، ہموار نہیں تھی۔ اتنے میں یہود کے کچھ لوگوں کے پاس سے آپ گزرے تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح کیا ہے؟ تو آپ دوسرا کہنے لگا رہنے دو، ایسا نہ ہو کہ اس کو ناگوار گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئے۔ پھر بعض نے کہا کہ ہم تو ضرور پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا ابو القاسم روح کیا چیز ہے؟ آپ نے سکوت فرمایا، یعنی خاموش رہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ پہ وحی نازل ہو رہی ہے، لہٰذا میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب وہ کیفیت آپ سے دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، اور یہ لوگ یعنی وہ قرآن پاک کی آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں جواب دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب روح کیا ہے؟ قرآن پاک میں یہ لفظ مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ روح جبرائیل امین کو بھی کہا گیا ہے، روح جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے اس کے لیے بھی کہا گیا ہے، روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ بولا گیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام میں جو پھونکی گئی روح ہے اس کے لیے بھی یعنی بولا گیا ہے، کلمۃ اللہ کا لفظ بھی اور روح اللہ کا بھی۔ تو یعنی روح جو ہے اللہ کی طرف سے اترنے والی وحی کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو یہود روح کے بارے میں سوال کر رہے تھے، یہ انسانوں میں یا جانداروں میں جو روح پائی جاتی ہے اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے کہ وہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی نازل فرمائی، تو یہ فرمایا کہ آج بھی ہمارے پاس جتنا بھی جدید علم موجود ہے، ہم روح کو نہیں سمجھ سکے، یعنی کیا چیز انسان سے کم ہوتی ہے کہ وہ مر جاتا ہے، اس کی آنکھیں ہاتھ پاؤں سب سلامت رہتے ہیں، لیکن کوئی چیز نکل جاتی ہے کہ بندہ مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ تو یعنی یہ کوئی نہیں جان سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ آپ ان سے فرما دیجئے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ ان سے فرما دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اگلا جملہ بڑا اہم ہے، باقی سارا کچھ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہے، لیکن وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا سا دیا گیا، مفہوم ہے یہ آیت۔ تو اب تھوڑے علم والے اس علیم و خبیر کے علم سے بنائی گئی روح کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ انسان کے پاس کتنا ہی علم کیوں نہ ہو، وہ تھوڑا ہے اس کے مقابلے میں، وہ تھوڑے سی علم کے ساتھ روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ آپ روح کو نہیں سمجھ سکتے وہ کیا ہے، اس کی جتنی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی جائے یہ تھوڑے علم میں نہیں سما سکتی اس کی وضاحت، اس لیے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے کہ روح کیا ہے۔ جو شخص روح کو نہیں سمجھ سکتا، یا جو انسان اپنے اندر پائی جانے والی روح کو نہیں سمجھ سکا، اتنے جدید علوم کا ماہر ہونے کے باوجود وہ روح بنانے والے کو کیسے سمجھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا احاطہ کیسے کر سکتا ہے؟